بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز کلب میں خوش آمدید۔ میں ہوں ولی مقدسی۔ ناظرین، پاکستان میں صحافی صحافت تو کرتے ہی ہیں لیکن سیاست میں بھی عمل دخل کرتے ہیں، اور 2023 الیکشن میں نگران وزیر اعلیٰ کے لیے جہاں پہ بیوروکریٹس کے نام نامزد ہو رہے ہیں، وہیں پر کچھ صحافی حضرات کے نام بھی نامزد ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے سینئر تجزیہ کار جناب حنیف قمر صاحب۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ صحافیوں کا سیاست میں آنا کیسا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جیسا کہ آپ صحافت سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمارے ملک میں بہت سے صحافی ہیں جو صحافت تو کرتے ہی ہیں لیکن وہ ملکی سیاست میں بھی عمل دخل کرتے ہیں، تو ایز اے صحافی آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے اور آج کل کے دور میں تو بڑا ہی اہم ہو گیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب الیکشن کی طرف جا رہے ہیں ہم، نگران حکومت بن رہی ہے، اور نگران حکومت میں بھی جہاں بیوروکریٹس کے نام ہیں وہاں پہ صحافیوں کے بھی نام آ رہے ہیں۔ تو یہ آج کل کی جو سیاست ہے، یہ صحافت ہے، وہ مجموعی طور پر اگر آپ اس کو دیکھیں، اکثریت کی بات کرتے ہیں جب اس طرح کی بات ہوتی ہے، ایگزیپشنل کیسز تو ہوتے ہی ہیں، لیکن مجموعی طور پر ہماری جو صحافت ہے وہ اختیار چاہتی ہے، وہ طاقت چاہتی ہے، اور وہ طاقت کی شیئر ہولڈر ہے اور شیئر ہولڈر بننا چاہتی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے۔ تو جب ریاست ایک طاقت کا مرکز ہے نا، منبع ہے، اختیار اس کے پاس ہے، طاقت اس کے پاس ہے، تو جب آپ اس کا ستون بنیں گے تو ظاہر ہے آپ بھی طاقت چاہیں گے۔ جب آپ نے اپنے پروفیشن کی ڈیفینیشن ہی یہ کی ہے کہ صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے، تو پھر چوتھے ستون کے پاس چوتھے حصے کی طاقت تو ہونی چاہیے نا۔ سر، چوتھے حصے کی طاقت کے لیے سیاست میں آنا ضروری ہے، کسی پارٹی کے ساتھ ملحق ہونا؟ ظاہر ہے جب آپ ریاست میں طاقت لیں گے تو اس کے تو ریاست کے تو پھر 2-3-4 پلر ہیں نا، آپ نے اسی پلر میں سے آنا ہے کسی سے۔ آپ یا ایگزیکٹو کی طرف سے آئیں گے، یا آپ عدلیہ کی طرف سے آئیں گے، یا آپ اس کی طرف سے آئیں گے، صحافت کی طرف سے۔ لیکن بنیادی طور پر میرا اس سے اختلاف ہے۔ میں صحافت کو ریاست کا چوتھا ستون نہیں سمجھتا، یہ ہمیں غلط پڑھایا گیا ہے یا غلط بتایا گیا ہے میرے نظریے کے مطابق۔ میرے نظریے کے مطابق صحافت جو ہے یہ ریاست کا ادارہ ہے ہی نہیں، یہ بیسیکلی سماج کا ادارہ ہے، اور یہ جب ہم اس کو سماج کے ادارے کے طور پر دیکھیں گے تو پھر کوئی بھی صحافی وہ طاقت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، نہ ہی اس کے اندر لسٹ ہوگا اقتدار کا۔ وہ سماج کے سدھار کے لیے کام کرے گا اور اپنی سماجی ذمہ داری سمجھتے ہوئے بشارت اور انذار کا کام کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بشارت اور انذار کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھی باتوں کی خوشخبریاں دیتے ہیں، اور جو غلط کام ہو رہا ہے اس سے تنبیہ کرتے ہیں، لوگوں کو متنبع کرتے ہیں کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے سماج کے اندر۔ یہ بنیادی وظیفہ ہے صحافت کا، بنیادی کام ہی یہ ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں صحافت کو ریاست کا چوتھا ستون بنا دیا گیا۔ جب ریاست کا چوتھا ستون بن گیا تو پھر ظاہر ہے آپ ریاست کے اقتدار میں حصہ مانگیں گے، تو پھر جس طرح باقی لوگ اقتدار میں حصہ لینے کے لیے سیاسی جماعتیں اپنا کوشش کرتی ہیں، فوجی اقتدار میں حصہ لیتے ہیں، ہمارے ہاں تو وہ تو ستون بھی نہیں ہے، اس کے باوجود حصہ لیتے ہیں، عدلیہ اقتدار میں حصہ لیتی ہے، تو پھر صحافی بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی حصہ دیا جائے، پھر وہ بھی حصہ مانگتے ہیں۔ تو اس کے لیے سر کسی خاص پارٹی کے ساتھ کیوں ملحق ہوتے ہیں صحافی؟ جیسا کہ پہلے نجم سیٹھی نون لیگ کی طرف سے آئے، اس طرح ابھی سید محسن نقوی صاحب ہیں، وہ بھی نون لیگ کی طرف سے دوبارہ نومینیٹ ہو رہے ہیں وزیر اعلیٰ کے لیے۔ اس کے علاوہ عمران ریاض خان صاحب ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے۔ تو کیا صحافی اپنی طاقت کے لیے کسی پارٹی کے ساتھ الحاق ہونا ضروری ہے؟ اقتدار کے کچھ مطالبات ہوتے ہیں، جب آپ نے اقتدار لینا ہے تو اس کے لیے کوئی پیرامیٹرز ہیں نا، انہی رستوں پہ چل کے آنا پڑے گا آپ کو، انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آ جاؤ، حالانکہ یہ پتھر نہیں ہے، یہ مخملی راستہ ہے اقتدار میں آنے کا۔ تو اقتدار میں آنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو یا تو کسی پارٹی کو جوائن کرنا پڑے گا، یا اس کا آپ کو حاشیہ بردار بننا پڑے گا۔ پھر تو صحافی نہ ہوئے، پھر تو سیاستدان ہوئے، صحافت کا لبادہ اڑا ہوا ہے۔ یہ آپ کہہ لیں یہ ریاستی صحافی ہیں، ریاست میں جو اقتدار کا حصہ شیئر ہولڈر ہیں، وہ آج کل کی ہماری صحافت ہے۔ صحافت کا جو اصل کام ہے وہ یہ نہیں، صحافت کا اصل کام بشارت اور انذار ہے۔ آپ اچھے کاموں کے لیے لوگوں کو، سماج کو مائل کرتے ہیں، ان کے اندر لگن ایک پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے ایک ایسا ایک آپ ان کی اچھائیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں،
اور جو برائیاں ہوتی ہیں ان پہ تنبیہ کرتے ہیں، وارن کرتے ہیں. آپ کا کام صرف یہی ہے اگر آپ صحافی ہیں تو. اور دوسرا یہ ہے کہ صحافت تو ایک ایسا کام ہے کہ اس میں یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے، نہ ہی ہر بندے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ صحافت کرے. اس کے لیے تو ان بلٹ آپ کو صحافی ہونا پڑے گا، اور پھر صحافی ہونے کی آپ کو قیمت بھی چکانی پڑے گی. اگر آپ کا مطمع نظر زندگی میں اقتدار حاصل کرنا ہے، شہرت حاصل کرنا ہے، پیسہ حاصل کرنا ہے، دولت کمانا، تو اس کے لیے بے شمار جائز طریقے موجود ہیں. صحافت میں یہ نہیں ہے. اگر آپ صحافت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈے فرسٹ سے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں آپ کے ہاں بس ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی آپ کو چلنا پڑے گا، کیونکہ اس کے اندر نہ آپ دولت آپ کا مطمع نظر نہیں نہ ہوتا، نہ اقتدار ہوتا ہے. یہ تو ایک سماج سدھار کا کام ہے اگر یہ آپ نے کرنا ہے. لیکن پاکستان میں اس وقت میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ 99.9% جو صحافت ہے وہ اقتدار کے لیے ہی ہے، وہ اختیار کے لیے ہی ہے. اور 99.9% صحافی جو ہے وہ خود کو ریاست کا چوتھا ستون ہی سمجھتے ہیں. اس لیے وہ بھی باقی لوگوں کی طرح، باقی جو اقتدار کے متلاشی ہیں ان کی طرح وہ بھی اقتدار کی لسٹ میں اور اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں. تو اسی وجہ سے کچھ صحافی طاقت کا استعمال بھی کرتے ہیں اپنے، مطلب کہ خود کو کہتے ہیں کہ ہم ٹکر کے لوگ ہیں، ہم یہ طاقت کے بلبوتے پر منوائیں گے. ظاہر ہے جب گیم ہی طاقت کی ہے تو پھر آپ کو اس طاقت کی گیم میں اپنی طاقت کی جو منزل ہے اس کے حصول کے لیے آپ کو سب کچھ کرنا پڑے گا. آپ کو مخالفین کو ڈرانا بھی پڑے گا، ان پہ پریشر بھی ڈالنا پڑے گا. اپنے کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، تو یہ اقتدار کی ایک جنگ ہے. اس میں جانے کے لیے آپ کو سارے کچھ کرنا پڑے گا، اور وہ کر رہے ہیں ہم. آپ کو کرپشن بھی کرنی پڑے گی، آپ کو جھوٹ کو سچ کہنا پڑے گا، سچ کو جھوٹ کہنا پڑے گا. آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں کے ساتھ کمپرومائزز کرنے پڑیں گے جن کے ساتھ آپ کمپرومائزز نہیں کرنا چاہتے. تو یہ ساری چیزیں یہ اقتدار کے حصول کے لیے ہیں، اس کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو بنیادی صحافت ہے، جو اصل کام ہے. اور دوسرا میں ولی صاحب آپ کو ایک اور بھی عرض کروں کہ اس میں صرف صحافی نہیں ہے، علماء کرام بھی ہمارے ہاں، علماء اور مشائخ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ علماء اور مشائخ کی بنیادی ذمہ داری وہ بھی بشارت اور انذار ہے. ان کا کام بھی لوگوں کو متنبع کرنا ہے، لوگوں کو سیدھے رستے کی تلقین کرنا ہے، اور آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو روز جزا رکھا ہوا ہے اس کے لیے بندوں کو تیار کرنا ہے. لیکن ہمارے ہاں علماء اور مشائخ بھی وہ بھی طاقت کے حصول کے لیے میدان عمل میں آتے ہیں. اب آپ نے سنا ہوگا کہ علماء کہتے ہیں اب ہمیں میدان عمل میں نکلنا ہوگا، اب ہمیں سڑکوں پہ آنا ہوگا، اب ہم نے زور بازو سے یہ کام روکنا ہوگا. یہ علماء کا کام نہیں ہے. علماء کا کام نہ احتجاج کرنا ہے، نہ جلسے جلوس کرنا ہے، نہ طاقت کے حصول کے لیے کوئی اور کام کرنا ہے، بلکہ علماء کا کام صرف اور صرف بشارت اور انذار کا ہے. وہ سوسائٹی کو متنبع کریں، ان کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ حکمران ہے تو اس کو متنبع کریں، عام آدمی ہے تو اس کو متنبع کریں. ہاں اگر انہوں نے شوق ہے اختیار حاصل کرنے کا، طاقت حاصل کرنے کا، تو پھر وہ یہ دین کا نام چھوڑیں، سیاسی جماعت بنائیں یا کسی سیاسی جماعت کو جوائن کریں اور وہ سیاست کریں، کوئی حرج نہیں اس میں. لیکن دین کے نام پہ یہ دین کا سوء استعمال ہے، اس کو جو ہم کہتے ہیں. جس طرح صحافت کا سوء استعمال ہو رہا ہے، اسی طرح دین کا بھی سوء استعمال ہو رہا ہے. صحافی بھائی صحافت کو طاقت کے اپنا حصول کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور علماء کرام اور مشائخ دین کو طاقت کے حصول کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ سوء استعمال ہے دین کا. دین میں ایسی علماء کرام کی نہ کوئی ذمہ داری ہے، نہ ڈیوٹی ہے، نہ ان پہ یہ لازم ہے، اور بلکہ یہ منع کیا جاتا ہے. اس کو دین کے سوء استعمال کو منع کیا جاتا ہے. دین جو ہے یہ افراد کو بیسیکلی افراد کے تزکیے کے لیے ہے. یہ لوگوں کو تیار کرنا ہے اس بات کے لیے کہ آپ کو ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور وہاں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. بس اسی چیز کو کے لیے متنبع کریں علماء کرام، اور اسی چیز کی تلقین کریں. تو یہ علماء کا بنیادی کام یہی ہے. لیکن وہ بنیادی لائن کب کی پامال ہو چکی. اب مجھے کوئی ایسا پیر، کوئی ایسا عالم، مشائخ بتا دیں جو سیاست کے راستے پر نہ چل رہا ہو اور اقتدار کے حصول کے لیے وہ کوشش نہ کریں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں اقتدار دیں، پھر ہم اپنا ایجنڈا نافذ کریں گے، ہم دین نافذ کریں گے. وہ تو اب دین کو سیاست سمجھتے ہیں. تو دین نافذ کرنے والی چیز ہے ہی نہیں. یہ دین نافذ کرنے والی، یہ عمل کرنے والی چیز ہے. یہ کہ ہمارے یہاں دین کو دوسروں پہ نافذ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو ایسا دین تو میں نے تو
کوئی جتنے بھی ادیان کی تاریخ کے طالب علم کے طور پر مطالعہ کیا ہے، کوئی دین ایسا نہیں جو دوسروں پہ نافذ کرنے کے لیے آپ کو اختیار دیتا ہو. دین تو اپنے اوپر نافذ کرنے والی بات ہے. یہ اپنے اوپر نافذ کر لیا جائے تو پھر اپنی لمٹ میں رہتا ہے بندہ، پھر حدود کراس نہیں کرتا. ہمارے ہاں صرف فوجی بھائی حدود کراس نہیں کرتے، علماء بھی حدود کراس کرتے ہیں، صحافی بھی حدود کراس کرتے ہیں. اور ان حدود کو پامال کرنے کا ہی نتیجہ آج آپ ایک انتشار کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. سر بہت شکریہ. ناظرین، ہم نئے ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.